اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے ڈرامہ انارکلی پڑھنا شروع کیا ہے اے لیول میں۔ یہ ہے پیپر 4 کے لیے، اور ہم اس کا پہلا منظر کر چکے ہیں۔ پہلے منظر کا ہم نے باب اول کو پورشنز میں کیا ہے، حصوں میں کیا ہے، تو منظر اول ہے باب اول کا، وہ ہم یہاں تک کر چکے ہیں۔ یہ آپ ٹھہرے میں آرام سے کرتی ہوں، یہ آپ دیکھتے جائیں، اور آپ اس کو اسٹل کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ کی وہ ایک جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو آپ اس کو روک کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیچھے کیا باتیں ہوئی تھیں، اور آپ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بچوں، جو اے لیولز کا باقی کام ہے وہ آپ پلے لسٹ میں جا کر، جو ابھی میں نے ریسنٹ بچوں کو کروایا، وہاں سے پلے لسٹ سے آپ کو جو چاہیے جس پیپر کا، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ تقریباً 72 ویڈیوز ہیں، تو آپ کو جو بھی ضرورت ہے اس لمحے میں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے ڈرامہ انارکلی۔ بچوں، یہ ہم نے کیا تھا، اس کو باب اول کو، اس کے منظر کو حصوں میں تقسیم کیا ہوا، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں، یہ میڈز ہیں، یعنی خادمائیں ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ جیسے کہ پہلا سین ہے، تو مروارید، پھر اس میں کسی کا کیا قصور، دل آرام نے آپ ہی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ جو اس کے ساتھ ہم دل آرام کے ساتھ ہیں، یہ مروارید اور عنبر جو ہیں وہ دل آرام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ مروارید کہتی ہے کہ پھر اس میں کسی کا کیا قصور، یعنی اوپر جو ہے کہ محل کا محل اسی مردار کا کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی انارکلی جو ہے وہ منظور نظر ہو گئی ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، تو سب اس کو سراہ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو نیچے یہ جو دونوں ہیں، یہ دل آرام کے ساتھ جو لڑکیاں رہتی ہیں، وہ دل آرام کو بتا رہی ہیں، دل آرام نے آپ ہی تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اپنا نقصان خود کر لینا۔ عنبر، کسی قدر توقف سے میں کہتی ہوں، یہ تمہیں چھٹی لینے کی سوجھی کیا تھی؟ دل آرام، اب مجھے کیا خبر، ذرا سی چھٹی میں رنگ ہی بدل جائے گا۔ تأمل کے بعد، یعنی تھوڑا وقف کرتی ہے، مجھے معلوم ہوتا تو بیمار بہن پڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم بھی توڑ دیتی، میں پاس نہ پھٹکتی۔ یعنی اگر مجھے اتنے نقصان کا اندیشہ ہوتا کہ محل میں سے چھٹی کرنے کے بعد محل میں میری وہ پہلے جیسی نہیں رہ گیا اثر و رسوخ، تو میں بہن کی تیمارداری کے لیے نہ جاتی۔ عنبر بھی جو ہے وہ دل آرام کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ۔ تو عنبر کہتی ہے، بہن کے پیچھے مفت میں اپنی بنی بنائی بات کھو دی۔ بات کھو دینا، اپنا نقصان کر لینا۔ دل آرام کچھ دیر متفکر انداز میں سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے، مگر سان نہ گمان، یہ کایا پلٹ ہوئی تو کیوں کر؟ سان نہ گمان یعنی کوئی خیال نہیں تھا، تو یہ ایک دم دنیا کیسے پلٹ گئی؟ عنبر، ہوتی کیوں کر؟ رات کو جشن تھا۔ جشن کوئی محفل وغیرہ ہوگی، آپ کو تو پتہ ہے کہ کھانے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں بادشاہوں میں، اور دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ جشن کسی چیز کا ہوگا۔ تو نادرا نے میدان جو تم سے خالی دیکھا، خوب بان ٹھن کر جا شامل ہوئی۔ یعنی وہ انارکلی کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ نادرا انارکلی کا نام ہے، تو عنبر بتاتی ہے کہ رات کو جشن تھا، تو نادرا جو تیار ہو کر چلی گئی، بن ٹھن کر جانا، تیار ہو کر جانا۔ مروارید، نہیں بھئی، ایمان کی کہو، نادرا تو الگ تھلگ رہتی ہے، اس کی ماں اس کا بناؤ سنگار کر کے لے گئی تھی۔ یعنی وہ بتاتے ہیں کہ نادرا اس طرح کی نہیں ہے، اس کی ماما اس کو تیار کر کے لے گئیں۔ عنبر، اے وہ ایک ہی بات ہے، بیٹی گئی یا ماں لے گئی، ایک تو کمبخت تھی ہی چاند کا ٹکڑا، سونے پر سہاگا ہوا سنگار میک اپ کرنا۔ قیامت بن گئی۔ مروارید، پھر جو گانا وغیرہ سنایا، اور جہاں پناہ سے دو ایک چونچلے کیے۔ چونچلے کی بچوں یہ چے ہے، چونچلے کیے یعنی ناز و انداز سے بات کی۔ عنبر، تو جہاں پناہ تو تم جانو، دل رکھنے کو ہر ایک کی تعریف کر ہی دیتے ہیں،
یہ دیکھیں کتنی تمیز سے بات کر رہی ہے، پتہ ہے کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جہاں پناہ بادشاہ کے خلاف منہ سے کوئی بات نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بڑوں کے بارے میں، صاحب اختیار لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نوکروں کو کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کہنے لگے، نادرا تم تو عین مین انارکلی معلوم ہوتی ہو۔ انارکلی بچو، آپ نے اگر کسی کے گھر میں انار کا پودا ہے یا ویسے اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو انار کی کلی وہ دیکھنے میں تو وہ جب پھول ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے سے بھی ایک پھول کی طرح کا ہی اس کا پھل جب نہیں بنا ہوتا تو وہ اس کی شیپ ہوتی ہے پھول کی طرح کی ہی، تو وہ انارکلی یعنی سننے میں یہ بہت بھلا لگتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوگا لیکن یہ نام سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ نادرا تم تو عین مین انارکلی معلوم ہوتی ہو، یہ کس نے؟ بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ نے تعریف کی اس کی۔ مروارید اور اس کے گانے اور حاضر جوابی سے خوش ہو کر اپنا موتیوں کا ہار انعام میں بخشا۔ پھر کیا تھا، پل بھر میں تمام محل انارکلی کے نام سے گونج اٹھا، یعنی ہر ایک کو پتہ چلا کہ یہ جو نئی ایک خادمہ ہے، کنیز ہے، اس کو بادشاہ نے بہت سراہا ہے اور اس کا نام انارکلی تجویز کیا ہے۔ کافور، یہ بچوں خواجہ سرا ہے محل کا، پائیں باغ کی ڈیوڑی میں سے عنبر، اے مروارید اری او ماں پارا، یعنی وہ ساری جتنی بھی ہوتی ہیں نا، آپ نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سب بچوں کے نام ایک ساتھ ہی لے دیتے ہیں، تو یہ بھی سب لڑکیوں کے نام ایک ساتھ لے رہے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ دل آرام، فکر مندی سے مگر بظاہر بے پرواہ بن کر صاحب عالم بھی جشن میں موجود تھے۔ عنبر، جھوم جھوم کر انارکلی کو داد دے رہے تھے۔ کافور، وہیں ڈیوڑی میں کڑا گل مچا رہا ہے۔ اے اللہ جل جلالہ، بیٹے یہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ جل جلالہ، یعنی اللہ کا نام لیتا ہے، کہاں مر گئیں یہ نامرادیں۔ راحت، کھیل سے سر اٹھا کر، سنا نہیں بھی کافور پکار رہی ہیں۔ مروارید سر موڑ کر بے پرواہی سے، کوئی وقت ہے بھی جب نہ پکارتی ہوں۔ کافور چل کر بارادری میں آنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی لمبا فاصلہ طے کرنا چاہتا ہے تو دور سے آوازیں لگا رہا ہے۔ اری کم بختو، کان چور لے گئے کیا، یعنی کان نہیں ہے تمہارے، سن کیوں نہیں رہی ہو بات۔ مروارید، جو دل آرام کے ساتھ عنبر اور مروارید بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے مروارید کہتی ہے دل آرام سے، جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کی کہو۔ عنبر دل آرام کو متعمل دیکھ کر، یعنی کچھ بولنے سے پہلے سوچ رہی ہے۔ دم خم باقی ہے کہ دب کر رہو گی، عنبر پوچھتی ہے دل آرام کو خاموش دیکھ کر، دم خم باقی ہے کہ دب رہو گی، یعنی اب تمہارا فہرست میں نیچے نام آ گیا ہے، تم بادشاہ کی نظروں میں نہیں رہی تو اب تم دب کر رہو گی، باقی جو جیسے انارکلی جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے، خاص کنیز بن گئی ہے، تو تم کیا اب اس سے دب کر رہو گی۔ دل آرام، اس کل کی چھوکری سے۔ عنبر، پھر آخر کیا کرو گی۔ دل آرام سامنے گھورتے ہوئے، ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھتے تو وہ کیا کیا کرتی ہے۔ اچھا بچہ، یہ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیا کرتی ہے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ دل آرام سامنے گھورتے ہوئے، ناگن کی دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے۔ مروارید پوچھتی ہے آگے سے پھر دوبارہ، مروارید آخر یعنی پھر اور کیا کرو گی۔ کنیزوں کا داروغہ خواجہ سرا کافور داخل ہوتا ہے، لہیم شہیم شخص، سیاہ رنگت، آنکھوں کے نیچے اور باچھوں پر ایسی جھریاں جن سے عیاری ظاہر ہے، یعنی وہ ہوشیار ہے، زمانہ دیکھا ہوا ہے، بڑی عمر کا ہو گیا تو وہ خادماؤں پر نگران ہے، ان سے کام لیتا ہے، یعنی کہ کھانے بنانے یا چیزیں سجانی، محل کی سجاوٹ، ڈسٹنگ، وہ ان سب کا نگران ہے۔ دل آرام اسے دیکھ کر انگلی ہونٹوں پر رکھ لیتی ہے، یعنی کہ چپ رہو، اور عنبر اور مروارید کو چپ ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ کافور، اری مردارو، اللہ ماریو، کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھی ہو، چیخ چیخ کر گلا آ گیا، گلا آ جانا، گلا پک جانا، گلے میں تکلیف ہونا۔ جو کوئی بھی پھوٹے منہ سے ہنکارا بھرے، ہنکارا بھرنا آگے سے ہاں جی کہنا یا جی آتی ہوں کچھ بھی کہنا، تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، پھوٹے منہ سے یعنی منہ ٹوٹ گئے،
سائے کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ سائے یعنی ظہر کے بعد سائے ڈالتے ہیں، تو سائے کے ڈھلنے سے وقت کا اندازہ بڑے بوڑھے لگاتے تھے جیسے، تو وہ سائے جو ہے وہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں ادھر مغرب کی طرف کو، مشرق کی طرف کو، اور مغرب کی طرف سورج جا رہا ہے تو سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سائے کہیں کے کہیں پہنچ گئے۔ عصر کی اذان ہو گئی، نہ حمام تیار کیے۔ حمام تیار کرنا یعنی حمام کے لیے پانی وغیرہ رکھنا، خوشبویات رکھنا، پانی بھرنا، وہ ساری جگہ صاف کرنا، وہ اس طرح کے۔ نہ گلاب پاش بھرے، گلاب پاش بھرنا وہ برتن جن میں پھول رکھے جاتے ہیں، نہ پھول چنگیروں میں رکھے گئے۔ گلاب پاش میرے خیال میں وہ پانی کے برتن جن میں گلاب کی پتیاں ڈالتے ہیں، اور نہ پھول چنگیروں میں رکھے گئے۔ نہ بجرے سیر کے لیے سجے، جو چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جن میں بادشاہ وغیرہ اور بیگمات سیر کرتی ہیں تو ان کو بجرے کہتے ہیں، وہ ان کو بھی پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ جو ان نگوڑ مارے کھیلوں کو چولہے میں نہ جھونک دوں، یعنی جو بھی یہ کھیل کھیل رہی ہو ان کو میں تباہ کر دوں گی۔ نہ دین کی نہ دنیا کی، نہ کام کا ہوش نہ سر پیر کا فکر، یعنی اپنی آرائش بھی نہیں کی کہ بادشاہ اور بیگمات کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں اور اپنے کام پر لگ جائیں۔ دن بھر بیٹھی کھیل رہی ہیں اور دل ہی نہیں بھرتا۔ اے تم غارت ہو کم بختو، جیسا تم نے مجھ بڑھیا کو ستایا ہے۔ کنیزیں سب چیزیں سماٹ کر بھاگ جاتی ہیں، یعنی جتنی بھی وہ اوپر آپ نے پہلے سین میں پڑھا ہے نا کہ باتیں کر رہی تھیں، وہ سب اپنے اپنے کام میں چلی جاتی ہیں۔ دل آرام چلتے چلتے آہستہ سے عنبر سے دیکھنا، آج کی بات کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہ پڑے، یعنی ابھی بیٹھ کر جو ہم نے اپنی باتیں کی ہیں تو نادرہ کے بارے میں، انارکلی کے بارے میں، تو وہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ تو بچوں یہ لفظ ہے نشاط خاطر رہو، میں آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں۔ نشاط خاطر رکھو ہوتا ہے لیکن انہوں نے رہو لکھا ہے، نشاط خاطر رہو یعنی بے فکر ہو جاؤ، آرام سے رہو، فکر نہ کرو، خوش رہو۔ آگے کافور ملتا ہے ان کو، کافور دل آرام سے، یہ تم کھڑی کیا مسکوٹ کر رہی ہو، یعنی چھپ چھپ کر باتیں کرنا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا، دل آرام چڑ کر، سن لیا، کافور سن لیا تو اب کیا کسی اور طرح سمجھانے سے سمجھو گی، دل آرام دبے ہوئے غصے سے۔ دیکھو بھی کافور، ہوش میں رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، میں نہ سہوں گی یہ بد زبانیاں۔ کافور کیوں تم میں سرخاب کا پر لگا ہے، اے کیا اب تک اسی بات پر بھولی ہو کہ کبھی ذل الہی کے حضور میں باریابی حاصل تھی، یعنی باریابی حاصل ہونا یعنی وہاں تک پہنچ جانا۔ اس دھوکے میں نہ رہنا، ہو چکی 2.5 پہر کی بادشاہت۔ 2.5 پہر کی بادشاہ یہ مطلب کہ یہ ایسے بادشاہ بھی ہوتے تھے کہ ان کو پورا دن بھی گزارنا نصیب نہیں ہوتا تھا تخت پر، تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اتار دیے جاتے تھے۔ تو 2.5 پہر کی بادشاہت اس لیے مشہور ہے کہ تھوڑی سی بادشاہت۔ اب تو ایک لاٹھی سے ہانکی جاؤ گی، اب تو ایک ہی لاٹھی سے ہانکی جاؤ گی، یعنی سب کے ساتھ جیسا سلوک میں کرتی ہوں ویسا ہی تمہارے ساتھ کروں گی، یعنی ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ افور دماغ کہ میں نہ سہوں گی یہ بد زبانیاں، دل آرام وقار سے یعنی بڑے تمیز سے بات کرتی ہے۔ بھی کافور میں ذل الہی کی نظروں سے اتر گئی صحیح، پر ان کی یاد سے ابھی نہیں اتری۔ کافور دل آرام کے وقار آمیز گفتگو سے کس قدر مرعوب ہو کر روب میں آ جانا۔ وہ بڑی عزت سے بات کرتی ہے، پھر بھی اس کے منہ نہیں لگتی کہ وہ چھوٹا ملازم ہے، تو وہ اپنی ایک حیثیت کو سمجھتی ہے، تو بڑی عزت سے بات کرتی ہے، کہتی ہے میں گفتگو سے، میں دل آرام کی وقار آمیز گفتگو سے مرعوب ہو کر، یعنی کافور اس کے روب میں آ جاتا ہے کہ وہ اتنی تمیز سے بات کرتی ہے۔ اے تو میں نے تمہیں ایسی کیا بری بات کہہ دی کہ بگڑ بیٹھی، اتنا ہی کہا تھا نا کہ بیٹی باتیں پھر کسی وقت کر لینا، اب چل کر اپنا کام کرو، یعنی وہ ڈر جاتا ہے اندر سے کہ یہ بادشاہ کے پاس چلی جائے گی۔ دل آرام کے چہرے پر حقارت کا ایک خفیف سا تبسم
نمودار ہوتا ہے، یعنی مسکراہٹ جو اندر ہی اندر چہرے کے اندر ہی رہتی ہے، یعنی نہ تو دانتوں سے ظاہر ہوتا، تبسم ہوتا ہے دانتوں میں، منہ بند ہو اور آپ کے ایک چہرے پر انداز نمایاں ہو کہ آپ مسکرانا چاہتے ہیں۔ حقارت سے یعنی اس کی تحقیر کرتی ہے کافور کی کہ یہ کیا نوکر میرے ساتھ بات کرے، اور وہ استغنا سے سر اٹھا کر عنبر اور مروارید کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ استغنا بے نیازی سے، یعنی اس کو خاطر میں نہیں لاتی کافور کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی۔ جب وہ یہ بات کہتا ہے، یہ والی بات کہتا ہے، تو وہ صرف ایک مسکراہٹ ہی ہے، تھوڑا سا تبسم کرتی ہے اور پھر بے نیازی سے اٹھ کر چلی جاتی۔ کافور میدان خالی دے کر آپ ہی آپ بول کر دل کی بھڑاس نکالتا رہ جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر ان لوگوں کے ماتھوں پر تو بل پڑ جاتے ہیں، وقت پر چیز تیار نہ ملے تو شامت میری آ جاتی ہے۔ لو یہ تو بڑا غضب ہے کہ زبان ہلاؤ تو گناہ گار بن جاؤ، چپ ہو تو عتاب میں آ جاؤ، یعنی کہ اگر زبان سے کام نہیں کرواؤں گا تو میں گناہ گار کہلاؤں گا بیگمات اور بادشاہ کے سامنے، اور اگر چپ رہوں گا تو بھی یہ ان کی باتیں سننی پڑیں گی، اور ان کی ناراضگی مول لو تب بھی وہی کہ وہ جا کر شکایت لگائیں گی، تو بھی وہی شامت۔ انارکلی کی ماں داخل ہوتی ہے، سیدھی یعنی نادرہ جو انارکلی ہے نا، اس کی ماں داخل ہوتی ہے، سیدھی سادھی پریشان ہو جانے والی پختہ عمر عورت، جسے محل کی خوش طبع کنیزیں محض اس وجہ سے نہیں بنانا یعنی کھانسی کھیل کرنا کہ سلیم الطبعی ہوتا ہے بہت ہی نرم فطرت کے ہونا، بہت ہی نیک مزاج کے ہونا، نیک مزاج۔ سلیم الطبعی اور تہذیب کے علاوہ اپنے طور طریقوں اور برتاؤ سے خاندانی عورت معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ مطلب اس طرح بہت اچھے سلیقے سے رہتی ہے۔ ماں کیوں بھی کافور، کیا ہوا، کیوں کھول رہی ہو، کھولنا تیل کا ابلنا، تو وہ غصے میں تھی تو اس کو کہہ رہی ہیں کہ کیوں کھول رہی ہو آپ ہی آپ۔ کافور سنی تم نے اس کتامہ دل آرام کی دھمکیاں، کتامہ کہتے ہیں بہت ہوشیار اور چالاک لڑکی کو، سنی تم نے اس کتامہ دل آرام کی دھمکیاں کہ کام کا تقاضا کیا بچو، یہ کیا لفظ ہے، اچھا، کہ کام کا تقاضا کیا تو جا کر ذل الہی سے لگائے بجھائے گی۔ میں نے کہا ایک دفعہ نہیں 1000 بار۔ یہاں پر بچو یہ ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے، یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک، یہ بچو ایک ہے، باب اول، منظر اول، اس کے ہم نے حصے کیے ہیں، یہ ایک حصہ ہے، یہ آپ کے سامنے، اور یہ آپ سٹل کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ دوسرا حصہ جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اور پہلی ویڈیو میں تو وہ آپ اس کو بھی اور اس کو بھی ساتھ ہی سن لیں تو آپ کو ایک اس میں تسلسل نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کہانی آگے کیا چل رہی۔ تو آگے بچو تیسرا حصہ جو ہے ہم ابھی اس کے بعد کرتے ہیں، ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔